ایران میں سن 1979 میں برپا ہونے والے اہل تشیع کے ولایت فقیہ کے انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی نے ایرانی انقلاب پوری دنیا میں پھیلانے کا اعلان کیا تھا، جبکہ فروری 1979 کو تہران میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے روح اللہ خمینی نے کہا تھا کہ آج کے دن ہم سب نے یہ سیکھا ہے کہ اسلامی انقلاب اور ایران کے اسلامی جمہوری انقلاب کی منزل صرف تہران نہیں بلکہ ہماری نظریں ایران سے باہر دوسرے ممالک پر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس انقلاب کو مسلم امت تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح روح اللہ خمینی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوسرے ملکوں تک ایرانی انقلاب کو صرف مذہبی نظریات کے ذریعے پھیلایا جا سکتا ہے اور اس انقلاب کی آواز مظلوم اقوام تک پہنچائی جائے تاکہ وہ اسے نور الہی کے طور پر قبول کریں، اور یہ انقلاب اقوام اور ملکوں میں ظلم کے خلاف ایک دھماکے کی شکل میں نمودار ہو۔ جبکہ خمینی انقلاب کی اصلیت 27 جنوری 1979 کو خمینی نے واشنگٹن کو ایک خفیہ پیغام بھیجا تھا جس میں امریکی اسلحہ و مشاورت پر انحصار کرنے والی ایرانی فوج کے بارے میں واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ ایران کے فوجی رہنما تمہاری بات سنیں گے لیکن ایران کے عوام صرف میرا حکم مانیں گے۔ اسی طرح سن 2008 میں سامنے آنے والی 1980 کے CIA کے ایک تجزیے کے مطابق جس کا ٹائٹل ایران میں اسلام تھا، میں خمینی نے واضح کہا تھا کہ وہ ایران میں امریکی مفادات کے خلاف نہیں ہے، جبکہ آج ایران کے شیعہ انقلاب کے 38 سال بعد خمینی کے الفاظ کی صداقت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہو یا مجلس وحدت المسلمین، لبنان میں حزب اللہ کی پرورش ہو یا یمن کے حوثی باغیوں کی پشت پناہی، شام کے درندہ صفت حکمران بشار کے جرائم کو تحفظ دینا ہو یا پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینا ہو، غرض کہ ہر طرح کی تخریب کاری کی جڑیں کسی نہ کسی انداز میں ایرانی انقلاب سے ضرور ملتی ہیں، جس کی واضح دلیل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے مشیر برائے عسکری امور حسن فیروز آبادی کا اعترافی بیان ہے کہ یمن، شام، عراق، لبنان اور دوسرے ممالک میں عسکری مشیروں کی موجودگی ایران میں نافذ ولایت فقیہ کے نظام کی ترویج و اشاعت ہے، جبکہ دوسری طرف اب تو عالمی میڈیا بھی ایرانی رجیم کے حوالے سے مفصل رپورٹ شائع کر چکا ہے کہ شام اور عراق میں ایران کے پرچم تلے وہاں کی کٹ پتلی حکومتوں کے تحفظ کے لیے مختلف شیعہ ملیشیا سرگرم عمل ہیں۔ ان میں پاسداران انقلاب کے حاضر سروس، سابق فوجی اہلکار اور افسران، افغان جنگجوؤں پر مشتمل فاطمیون اور پاکستانی شیعہ جنگجوؤں پر مشتمل لوائے زینبیون شامل ہیں، جبکہ ان کی امبریلا تنظیم فیلق القدس ہے۔ واضح رہے کہ جن پرتشدد خیالات کا پرچار روح اللہ خمینی کی طرف سے کیا گیا تھا اس کے قبیح ثمرات آج کھلی آنکھوں نظر آ رہے ہیں، اور خمینی کی اسلام دشمن پالیسیاں بالکل واضح ہو چکی ہیں، جبکہ عرب ممالک میں اس کی کھلی مداخلت اور خون ریزی پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ اسی طرح مراکز اسلام حرمین شریفین کے خلاف ایرانی سازشیں اس کی اصلیت کو ظاہر کر رہی ہیں کہ ایران در حقیقت اسلامی اور عرب دنیا کو کمزور کر کے امریکہ اور اس کے حواریوں کے ایجنڈے کو پایۂ تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ وصال اردو